بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأصحاب الكيل والميزان انکم قد ولیتم امرین ہلکت فیہما الامم السابقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماپنے اور تولنے والوں سے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں دو کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں ہلاک ہوئیں، یعنی کم ناپنے اور کم تولنے کی وجہ سے، لہذا تم ایسا نہ کرنا۔ تجارت ایک ایسا بابرکت، باوقار اور باعزت شعبہ ہے جسے ناپاک اور بے وقار بنانے کا مکروہ حیلہ اور انسانیت سوز چال ناپ تول میں کمی ہے۔ اس مکروہ حیلے کے ذریعے تاجر کم مال دے کر گاہک سے زیادہ دام وصول کرنا چاہتا ہے۔ اس مکروہ حیلے کے ذریعے تاجر اپنے بھائیوں کی آنکھ میں دھول ڈال کر ان کے خون پسینے سے کمائے ہوئے پیسوں کو بٹورنا چاہتا ہے۔ اسلام کے قانون تجارت نے اس قبیح حرکت کو انتہائی برا قرار دیا ہے، انتہائی سنگین اور بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، اور جو لوگ اس قبیح حرکت میں مبتلا ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان کے لیے ذلت و رسوائی کی وعیدیں سنائی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے گھٹانے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وہ لوگ کہ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو دیتے ہیں ناپ کر یا تول کر تو کم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ارشاد وقتی تعلیم نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے وصیت ہے جو تجارت جیسے پیشے کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں سابقہ امتوں کی کیفیت اور حالت بھی بیان کر دی۔ وحی کے ذریعے غیب کی خبریں بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ علم تھا کہ آئندہ کچھ تاجر ایسے بھی ہوں گے جو گاہک کی آنکھوں میں دھول ڈال کر فریب کے ذریعے زیادہ دام وصول کریں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے ان کو تنبیہ کر دی اور فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں میں سے بھی بعض قوموں میں ایسے تاجر تھے جو ناپ تول میں کمی جیسی قبیح حرکت کے اندر مبتلا تھے۔ اس قبیح حرکت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اپنے اس قبیح عمل سے باز نہ آنے کی وجہ سے وہ اپنے برے انجام کو پہنچے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، بہت ساری قوموں کا تذکرہ جو اس ناپ تول میں کمی جیسی کبھی حرکت میں مبتلا تھی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔
حضرت شعیب علیہ السلام خصوصی طور پر اس موضوع پر سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی جیسی قبیح حرکت سے باز رکھنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر آتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو مخاطب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یہ جملے اکثر مقامات پر ان کے ملتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی جیسی قبیح حرکت سے باز آ جاؤ۔ تو سامعین محترم، اسلام کا قانون تجارت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ناپ تول میں برابری رکھیں، عدل اور انصاف کو سامنے رکھیں، بلکہ آپ علیہ السلام کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ جب دینے کی باری آئے تو کچھ زیادہ دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ گاہک کے دل میں الفت اور محبت پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ناپ تول میں برابری اور اسی طرح دیگر جتنے بھی تاجر کی یہ رہنما اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔